چلیے تو پڑھتے ہیں باب فتح مکہ. عبارت ہو گئی تھی، ترجمہ دیکھیے. باب فتح مکہ. قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال حدثنا ثابت البنانی عن عبد الله بن رباح عن ابی ہریرہ قال وفدت وفود الى معاویہ وذلك فی رمضان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ وفود آئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ وفود آئے، وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان کے مہینے میں. فکان یصنع بعضنا لبعض الطعام، تو ہم میں کا بعض کے لیے کھانا تیار کرتا تھا. بعض کے لیے کھانا تیار کرتا تھا. فکان ابو ہریرہ مما یکثر ان یدعونا الی رحلہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے ہمیں بلاتے تھے الی رحلہ، اپنے گھر پر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے ہمیں دعوت دیتے تھے اپنے گھر. فقلت الا نصنع طعاما فادعوهم الی رحلہ، تو میں نے کہا کہ کیا میں کھانا تیار نہ کروں، پس میں ان لوگوں کو بلاؤں اپنے گھر. یعنی روز روز تو ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہمیں بھی تیار کر کے ان لوگوں کو دعوت دے، ان لوگوں کو بلانا چاہیے. فقلت، تو میں نے کہا الا اصنع طعاما، تو کیا میں کھانا تیار نہ کروں، پس ان لوگوں کو دعوت دوں الی رحلی، اپنے گھر پر. فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ، تو میں نے کھانے کے تعلق سے حکم دیا کہ اسے تیار کیا جائے. ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ. بولے رحل سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ گھر مراد ہے؟ کس سے؟ بولنے رحل سے مراد یہاں پر گھر ہے کہ رحلی؟ رحل سے مراد جو پڑاؤ ڈالنے کی جگہ تھی، جو پڑاؤ ڈالنے کی جگہ تھی، ہر ایک کا جو الگ الگ خیمہ لگا ہوا تھا. وفود آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، تو ان کے ٹھہرنے کی جو جگہ تھی اسی کو رحل سے تعبیر کیا ہے. یہ مسافر تھے اور ایک دوسرے کی رعایت، ایک دوسرے کے ساتھ رعایت کر رہے تھے. گویا کہ مختلف جگہوں کے وفود تھے، تو ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ کے لوگوں کو، وہاں کے لوگ دوسرے لوگوں کو بلاتے تھے تاکہ آپس میں بات چیت، ان کے مسئلے مسائل لوگوں کے سامنے آئے اور اس طریقے سے آپسی میل جول کا بھی سبب بنے. تو یہ جو ہے وفود کی بات ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، ایک دوسرے کو کھلاتے تھے. ثم لقیت ابا ہریرہ من العشی، پھر میں ابو ہریرہ سے ملا شام کے وقت. فقلت الدعوۃ عندی، تو میں نے کہا کہ جو ہے میرے پاس جو ہے دعوت ہے آج رات. الدعوۃ عندی اللیلہ، آج رات میرے پاس آپ مدعو ہیں. فقال سبقتنی، قلت نعم، تو انہوں نے کہا کہ تم نے آج سبقت کر لی، یعنی دعوت دینے میں آج تم مجھ پر سبقت کر گئے. قلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں. فدعوتہم، تو میں نے ان لوگوں کو دعوت دی، یعنی ابو ہریرہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے. قال ابو ہریرہ الا اعلمکم بحدیث من حدیثکم یا معاشر الانصار، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں تم کو ایک حدیث نہ بتاؤں تمہاری حدیث میں سے، اے انصار کی جماعت، اے انصار کی جماعت، کیا میں تم سے متعلق ایک حدیث بیان نہ کروں؟ من حدیثکم سے معنی یہ ہے کہ وہ حدیث تم سے متعلق ہے، تمہارے سلسلے میں حدیث. ثم ذکر فتح مکہ، پھر انہوں نے یعنی وہ حدیث بیان کرنے شروع کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فتح مکہ کا ذکر فرمایا. فقال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى قدم مکہ فبعث الزبیر على احدى المجنبتین. فقال، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى قدم مکہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہاں تک کہ مکہ پہنچے. تو انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جانب، یعنی فوج کے ایک جانب بھیجا. مجنبتینی، فوج کے کئی جانب ہوتے ہیں، میمنہ، میسرہ اور قلب. میمنہ، میسرہ، القلب، تو دونوں جانبوں میں سے ایک جانب پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، میمنہ یا میسرہ پر. وبعث خالد علی المجنبۃ الاخری، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے جانب مقرر فرمایا، یعنی میسرہ پر یا میمنہ جو بھی ہو.
وبعث ابا عبیدہ علی الحسر، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل دستے پر امیر مقرر کیا۔ حسر کہتے ہیں من لا ذروع لہ، جس کے پاس ہتھیار وغیرہ نہ ہوں، یہاں پر مراد پیدل چلنے والے لوگ ہیں۔ من الذین لا دروع علیہم، جن کے اوپر زرہیں نہیں تھیں، یہاں مراد پیدل چلنے والا دستہ۔ فاخذوا بطن الوادی، تو ان لوگوں نے بطن الوادی کا راستہ اپنایا، وادی کے نشیبی راستے کو اپنایا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتیبۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر یا جماعت یا فوج کے ایک دستے میں تھے۔ فقال قال فنظر فرعانی، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی تو آپ نے مجھے دیکھا۔ فقال ابو ہریرہ، تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ہو؟ قلت لبیک یا رسول اللہ، تو میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ فقال لا یاتینی الا انصاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس نہ آئے مگر انصاری، یعنی میرے پاس صرف انصاری آئیں۔ وزاد غیر شعبان، اور شعبان کے علاوہ نے یہ ان لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ زیادہ غیر شعبان، شیبان کے علاوہ نے اضافہ کیا ہے۔ فقال، کہ آپ نے فرمایا اہتف لی بالانصار، کہ تم میرے لیے انصار کو آواز دو، تم میرے لیے انصار کو آواز دو، یعنی ایک جو ہے یہ شیبان، اور تو یہ دوسری سند ہے جس میں شیبان ہے، تو ان میں یہ ہے اہتف لی بالانصار، بقیہ اور روایتوں میں لا یاتینی الا انصار۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس صرف انصاری آئے، یعنی تم جا کر کے انصار کو آواز دو کہ میرے پاس وہ حاضر ہوں۔ تو اہتف لی بالانصار، کہ تم میرے لیے انصار کو بلاؤ۔ قال فاطافوا به، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا، اور قریش نے اپنے لیے مختلف قبیلوں کے دستوں کو اور اپنے ہم نواؤں کے دستوں کو جمع کر لیا تھا۔ وَبَّشَتْ بمعنی جماعت، وَبَّشَتْ بمعنی جماعت، اور اوباشن ای جموع من قبائل شتیٰ، جموع من قبائل شتیٰ، مختلف قبیلوں کے دستوں کو جمع کر لیا تھا۔ اور قریش نے مختلف قبیلوں کے دستوں اور اپنے ہم نواؤں کے دستوں کو جمع کر لیا تھا۔ فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا، تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم آگے کرتے ہیں۔ فإن كان لهم شيء، تو اگر ان کے لیے کوئی چیز پیش آئی، فَإِن كَانَ، اگر ان کے لیے کوئی چیز حاصل ہوئی، كُنَّا مَعَهُمْ، تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، یعنی اگر ان کو مالی غنیمت وغیرہ ملا تو ہم ان میں سے ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ وَإِنْ أُصِيبُوا آتَيْنَا الَّذِينَ سُئِلْنَا، اور اگر انہیں نقصان پہنچا، وَإِنْ أُصِيبُوا، اور اگر انہیں نقصان پہنچا، آتَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا، تو ہم دے دیں گے وہ چیز جو ہم سے مانگا جائے گا، جو مطالبہ ہوگا ہم اس کو دے کر کے اس جنگ کو ٹالیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترون الی اوباش قریش واتباعہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قریش کے قبائل کے دستوں اور ان کے متبعین کے دستوں کو دیکھ رہے ہو۔ ثم قال بیدیہ احداہما علی الاخری، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر کے۔ ثم قال بیدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک کو دوسرے پر رکھتے ہوئے، یعنی اشارہ تھا کہ اس طریقے سے ان کو قتل کر دو، ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر کے اشارہ کیا قتل کر دینے کا کہ ان کو تم قتل کر دو۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی توافینی بالصفا، یہاں تک کہ تم صفا پہاڑی پر تم لوگ مجھ سے ملاقات کرو۔ قال فانطلقنا فما شاء احد منا ان يقتل احدا الا قتله، راوی کہہ رہے ہیں پس ہم چلے تو ہم میں کا کوئی بھی نہیں چاہتا کسی ان میں سے کسی کو قتل کرنا مگر یہ کہ اس کو قتل کر ڈالتا، یعنی جس کسی کو قتل کرنا چاہتے آسانی سے قتل کر دیتے۔
فما شاء احد منا ان يقتل احدا، تو ہم میں سے کسی نے نہیں چاہا یہ کہ کسی کو قتل کریں مگر یہ کہ اس کو قتل کر ڈالتا، یعنی ہم میں سے جو کوئی چاہتا کسی کو قتل کرنا تو اسے قتل کر ڈالتا۔ وما احد منهم يوجه الینا شیئا، اور ان میں کا آدمی ہمارا کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا تھا۔ ما کان احد منهم يوجه الینا شیئا، ان میں کا آدمی ہمارا کچھ بھی مقابلہ نہیں کر پاتا۔ قال فجاء ابو سفیان، تو کہتے ہیں راوی ابو سفیان آئے، فقال یا رسول اللہ ابیحت خضراء قریش، تو ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول قریش کی جماعت یہ نیست و نابود کر دی گئی۔ ابیحت بمعنی استوصلت، اور یہاں پر خضراء بمعنی جماع، خضراء بمعنی جماع ہے کہ قریش کی جماعت نیست و نابود کر دی گئی۔ لا قریش بعد اليوم، تو آج کے دن کے بعد قریش کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اگر قریش کی یہ جماعت نیست و نابود کر دی گئی تو آج کے بعد کوئی بھی قریشی نہ ہوگا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ وہ شخص جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو مامون ہوگا۔ فقالت الانصار، تو انصار میں سے بعض نے بعض سے کہا، انصار میں سے بعض نے بعض سے کہا اما الرجل فادرکته رغبۃ فی قریته ورافۃ بعشیرته، تو انصار میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ آدمی کو اپنے وطن کے اندر رغبت، اپنے وطن کے اندر رہنے کی خواہش اور اپنے کنبے قبیلے کی محبت نے گرفت میں لے لیا ہے۔ رجل سے اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جب یہ دیکھا کہ قریش کے لوگ قتل کیے جانے کے قریب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو وہ جو ہے مامون ہو، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو وہ مامون ہوگا۔ تو یہ دیکھ کر کے انصار میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ امر رجل، آدمی کو اس کے وطن کی محبت اور کنبے قبیلے کی محبت نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ قال ابو ہریرہ وجاء الوحی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وحی کا آنا شروع ہو گیا، وحی آئی، وکان اذا جاء الوحی لا یخفی علینا، اور جب بھی وحی آتی تو یہ کیفیت ہم سے چھپتی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے اور آپ جو مشقت کی کیفیت میں معلوم ہوتے، جب وحی آتی تو یہ کیفیت ہم پر مخفی نہیں ہوتی۔ فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرَفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ، اور جب وحی آتی تو ہم میں کا کوئی بھی شخص اپنی نگاہ کو نہیں اٹھاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہاں تک کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ تو ہم میں کا کوئی بھی آدمی اپنی نگاہ کو نہیں اٹھاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہاں تک کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ فلما انقضى الوحی، تو جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الانصار قالوا لبیک، یا رسول اللہ اے انصار کی جماعت، تو لوگوں نے کہا کہ حاضر ہیں اے اللہ کے رسول۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل تم نے کہا اما الرجل فادرکته رغبۃ فی قریته، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ آدمی کو اس کے وطن کی محبت نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ قالوا وقد كان ذاك، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے، یعنی ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے۔ قالوا قد كان ذاك، یہ بات ہوئی ہے۔ قال كلا انی عبد اللہ ورسولہ، کا ہرگز نہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، ہرگز نہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور یہ بات یعنی جو بات بھی تم کرتے ہو، یہ بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے تو یہ اس وجہ سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس طرح کی باتیں جو ہے مجھے بتا دی جاتی ہیں، یعنی یہ جو غیب کی باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے ان چیزوں سے مطلع کر دیا گیا ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہاجرت الی اللہ و الیکم، میں نے اللہ کی خاطر اور تمہاری جانب ہجرت اختیار کی۔
हाजरतु इलल्लाह, मैंने अल्लाह और तुम्हारी जानिब हिजरत अख्तियार की, वल महया महयाकुम वल ममात ममातकुम, जिंदगी तुम्हारे साथ व जिंदा रहना तुम्हारी जिंदगी के साथ होगा और मरना भी तुम्हारी मौत के साथ होगा। यानी जब तक रहूंगा तो तुम्हारे साथ रहूंगा, मौत आएगी तो तुम्हारे साथ मौत आएगी। यानी जो है मदीना के अंदर ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कहीं और मैं नहीं जाऊंगा। फ़ाक़बलू इलैहि यबकून, तो अंसार आपकी तरफ आए रोते हुए। फ़ाक़बलू इलैहि यबकून, तो अंसार आपकी जानिब आए रोते हुए। व यक़ूलून, और कहते हुए, वल्लाहि मा क़ुलना अल्लज़ी क़ुलना इल्ला ज़िन्ना बिल्लाहि व बिरसूलिही, और कहते भी अल्लाह की कसम कि हमने वो बात जो हमने कही है नहीं कही मगर अल्लाह उसके रसूल के सिलसिले में हिर्स और रग़बत की बिना पर। वल्लाहि मा कुल्लल्लज़ी कुल्ना, अल्लाह की कसम हमने नहीं कही वो बात जो हमने कही है, इल्ला ज़िन्ना बिल्लाहि व रसूलिही, मगर अल्लाह और उसके रसूल के सिलसिले में हिर्स और रग़बत की वजह से। यानी हम चाहते हैं कि रसूल हमारे पास रहें, कहीं और ना जाए, कहीं और ना जाए। तो ज़िन बमाना हिर्स, इल्ला हिर्सन अलैका व अला मुसाहिबतिक। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व रसूलहु युसद्दिक़ानिकुम व यअदिरानिकुम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह उसके रसूल तुम्हारी तस्दीक कर रहे हैं, कि वाकई तुम्हारी नीयत यही थी। व यअदिरानिकुम, और तुम सबको माज़ूर समझ रहे हैं। क़ाल फ़अक़बल अन्नासु इला दारि अबी सुफ़ियान, तो लोग आए अबू सुफ़ियान के घर की जानिब। वअग़लक़ अन्नासु अबवाबहुम, और लोगों ने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया, और लोगों ने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया। क़ाल वअक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अक़बल इलल हजर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए यहाँ तक कि हजर अस्वद के पास पहुँचे। फ़स्तलमहु, तो हजर अस्वद का आपने बोसा लिया। सुम्मा ताफ़ बिल बैत, फिर आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। क़ाल सुम्मा अता अला सनमिन इला जंबिल बैत, रावी कह रहे फिर आप बैतुल्लाह के बगल में, बैतुल्लाह के पहलू में नसब एक बुत के पास आए जिसकी लोग इबादत किया करते थे। कानू याबुदून हो, जिसकी लोग इबादत करते थे। क़ाल व फ़ी यदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ौसुन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कौस था। वह हुआ आखिदुन बिसियतिल क़ियास, बिसियतिल क़ौस, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौस का किनारा पकड़े हुए थे। सियतिल क़ौस, कौस का किनारा, तरफुल कौस, इस हाल में कि आप कौस का किनारा पकड़े हुए थे। फलम्मा अता अल सनम, तो जब आप बुत के पास पहुँचे, जाल यतउनुहु फी ऐनिही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आँख में उससे कचोका लगाने लगे। जाल यतअनुहु फी ऐनिही, तो उसके आँख में उस कौस से कचोका लगाने लगे और कहने लगे जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया। फलम्मा फ़रग़ मिन तवाफ़िही अता सफ़ा, तो जब आपने तवाफ़ से फारिग हुए तो आप सफ़ा पहाड़ी पर आए। फ़अला अलैहि, और उस पर आप बुलंद हुए, उस पर आप चढ़े। हत्ता नज़र इलल बैत, यहाँ तक कि बैतुल्लाह को देखा। व रफ़अ यदैहि, और आपने अपने दोनों हाथों को उठाया। फ़जअल यहमदुल्लाह व यदउ बिमा शाअ यदउ, तो आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम्द व सना करने लगे और दुआ करने लगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करना चाहा। तो ये है फ़तह मक्का का वाक़या, फ़तह मक्का का वाक़या। और इसका सबब ये बना कि जैसा कि सुलह हुदैबिया के मौके पर कुरैश ने सुलह मुसालिहत कर ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो 10 साल तक आपसे कोई जंग नहीं लड़ेंगे। 10 साल तक इन लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई जंग नहीं लड़ेंगे। लेकिन हाँ, कबीले बकर बनु बिक्र ने बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। कबीले बनु बिक्र जो हलीफ था कबील कुरैश का, इन्होंने बनु खुज़ा पर हमला कर दिया जो हलीफ थे मुसलमानों के। तो इसके अंदर कुरैश के लोगों ने बनु बिक्र की मदद की। और ये भी रिवायतों में आता कि रात में अपने कुछ लोगों को भी उनके खिलाफ लड़ने के लिए भेजा।
تو بنو خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی کہ قریش نے عہد و معاہدہ کو توڑتے ہوئے اس طریقے سے اپنے خلفاء کی مدد کی ہے اور جنگ میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی اور پھر یہ پورا واقعہ ہوا اور مکہ فتح ہوا۔ قال حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الاسناد وزاد في الحديث ثم قال بيديه احداهما على الاخرى احسدوهم حسدا، یعنی آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھتے ہوئے اشارہ فرمایا احسدوهم حسدا کہ انہیں پوری طرح کاٹ کر کے رکھ دو۔ وقال فی الحدیث قالوا قلنا ذاک یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول یہ بات ہم نے کہی ہے۔ قال فما اسمی اذن، تو میرا نام کیا ہے؟ کلا اذن، ہرگز نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی یہ جو بات میں نے بتائی ہے وہ یہ اس وجہ سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی، وحی کے ذریعے سے بات مجھے بتائی گئی، جو بات چھپی ہوئی تھی، جو تم نے لوگوں سے ہٹ کر کے تنہائی میں کی تھی، مجھے جو معلوم ہوا وجہ یہ کہ میں اللہ اس کا رسول ہوں۔